ریپڈ ریڈز کلب کے معزز دوستوں، خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کتاب کے بارے میں جو آپ کی سوچ، فیصلوں اور زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے اور ہم اکثر غلط فیصلے کیوں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ ڈینیل کہنیمان ایک مشہور ماہر نفسیات تھے جنہیں اکنامکس میں نوبل انعام بھی مل چکا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ انسان حقیقت میں کیسے فیصلے کرتا ہے، نہ کہ کیسے کرنے چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کے اہم خیالات کی طرف۔ پہلا خیال ہے اس کتاب کا، سوچ کے دو نظام ہیں۔ مصنف کے مطابق ہمارا دماغ دو طریقوں سے سوچتا ہے۔ پہلا نظام تیز ہوتا ہے، یہ فوری، جذباتی اور بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے، جیسے کسی چہرے کو پہچاننا یا فوراً جواب دینا۔ دوسرا نظام نسبتاً سست ہوتا ہے، یہ سوچ سمجھ کر منطقی اور محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، جیسے کوئی مشکل سوال حل کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر پہلے نظام پر انحصار کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں مشکلات درپیش آتی ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا کی آئیڈیا ہے ذہنی غلطیاں، جسے کوگنیٹو بائسز کہتے ہیں۔ ہماری تیز سوچ ہمیں شارٹ کٹس دیتی ہے، لیکن یہ ہمیں غلطیوں کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ ہم بغیر مکمل معلومات کے فیصلے کر لیتے ہیں اور اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تیسرا خیال ہے حد سے زیادہ اعتماد۔ اس کتاب میں اس آئیڈیا کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہی زیادہ اعتماد ہمیں غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کتاب کا چوتھا لیسن ہے اینکرنگ ایفیکٹ، یعنی کہ ہم جو بات پہلے سنتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی چیز پہلے مہنگی بتائی جائے تو بعد میں وہی چیز سستی لگنے لگتی ہے۔ اس کتاب کا پانچواں لیسن ہے نقصان کا ڈر، لاس ایورژن۔ نقصان ہمیں فائدے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ 1000 روپے کھونے کا دکھ 1000 روپے کمانے کی خوشی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اکثر غلط فیصلے کرتے ہیں۔ چھٹا خیال ہے پراسپیکٹ تھیوری۔ ہم فیصلے حقیقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ فائدے اور نقصان کے احساس پر کرتے ہیں، اس لیے ہم اکثر جذباتی فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اس کتاب کا ساتواں آئیڈیا ہے جو آسانی سے یاد آ جائے۔ ہم وہی چیز زیادہ اہم سمجھتے ہیں جو ہمیں جلدی یاد آ جائے۔ اگر ہم بار بار کوئی خبر سنیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت عام ہے۔ اس کتاب کا 8واں لیسن ہے الفاظ کا اثر۔ کسی بات کو کس طرح سے پیش کیا جائے یہ بہت عام ہوتا ہے۔ مثلاً 90% کامیابی سننا اچھا لگتا ہے، جبکہ 10% ناکامی سن کر ہم بہت گھبرا جاتے ہیں۔ اس کتاب کا 9واں کی لیسن ہے منصوبہ بندی کی غلطی، یعنی ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کام جلدی مکمل کر لیں گے، لیکن حقیقت میں ہمیں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اس کام کو انجام دینے میں۔ اس کتاب کا آخری لیسن یہ ہے کہ 2 طرح کا خود ہوتا ہے، یعنی 2 طرح کا سیلف ہوتا ہے انسان کے اندر۔ ایک ہمارا موجودہ خود، یعنی کہ وہ لمحہ جس میں ہم جیتے ہیں، اور ایک ہمارا یاد رکھنے والا خود، یعنی ہمارا ایسا سیلف جو ہمیشہ ماضی کو یاد رکھتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہم فیصلے اپنی یادوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، حقیقت پر نہیں۔ آخری بات، اس کتاب کی اصل اہمیت، یعنی یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس کتاب کی اصل اہمیت کیا ہے؟ یہ کتاب ہمیں ایک سادہ مگر گہرا سبق دیتی ہے۔ ہم اتنے عقل مند نہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا دماغ طاقتور تو ہے، لیکن اس میں بہت سی خامیاں بھی ہیں۔ اگر ہم ان خامیوں کو سمجھ لیں تو ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، چاہے وہ تعلیم میں ہو یا زندگی میں یا تعلقات میں۔
اس کتاب کی سب سے بڑی طاقت آگاہی یعنی کہ اویئرنیس ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے تو یہ کتاب ضرور پڑھیے یا میرے چینل پر ضرور سن لیجیے۔